جی جناب، اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں، مقرر تو کہنا نہیں، یہ ہفتہ وار کلاس میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آپس میں اپنے جو علاج ہم کر رہے ہیں ان کے مریضوں کو شیئر کرنا. تو ہمارے بڑے پیارے دوست مردان سے جناب محترم حکیم نعیم جان صاحب بھی آج تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ایسا علاج کیا کہ دنیا طب میں منفرد علیحدہ سا نظر آئے گا. اس میں جو کمال ہے، جو معاملات ہوئے ہیں، یہ ہمارے قانون مفرزہ کے اگلی تحریک والے بھی انگلیاں منہ میں دبائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حکیم محترم نعیم جان صاحب آئیں اور اپنا وہ جو ہے تجربہ، مشاہدہ، تجربہ جو آپ نے کیا ایک مریض پر، کیسے کیا، کب کیا، کتنی دیر سے، کیا معاملات کیسے ہیں، جی وہ ذرا آپ سب لوگ غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. استاد الحکماء، استاذ محترم حکیم رانا سرور صاحب اور دیگر اتباع کرام، حقیقت قانون مبت اعضاء کے ارکان اور نئے آنے والے طالب علمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جب بھی چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو دین اور دنیا کا اپنے حصے کا کام لیتا ہے. اسی طرح جس طرح ہمارا تعلق ہے طب کے ساتھ، تو یہ طب تو جب سے دنیا بنی ہے طویل عرصے سے یہ پیشہ جو ہے یہ چل کے آ رہا ہے، ہزاروں سال سے. تو اللہ نے جس کو چاہے تو اپنے اپنے حصے کا کام طب کے شعبے میں بھرپور طریقے سے کیا ہے. جس طرح صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ طب کے شعبے میں گزارا تھا اور اپنے حصے کا خدمت انجام دیا ہے. اسی طرح استاد محترم حکیم رانا سرور صاحب کا بھی انہی سب میں نام شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب ہم جب دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ہم نے محسوس کیا اور دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی کام لیا اور لے رہا ہے. اور ہم تو طب کے ادنا سا طالب العلم ہے، لیکن طب سیکھنے کا شوقین تھے بچپن سے. تو مختلف حکماء کے ساتھ وقت گزار کر پھر آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب ہمارا تعلق حقیقت طب کے ساتھ پیدا ہوا اور ادھر استاد محترم کی صحبت میں رہ کر، تو اللہ کے رب العالمین نے بہت کرم کر دیا، اپنا رحم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بندہ ناچیزوں کو بھی اسی حقیقت سے منسلک کر دیا. تو اس بات پر تو میں اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ بس ہم یہی چاہ رہے تھے کہ یہ کیسا طب ہے، ہزاروں سال سے سنتے چل کے آ رہے ہیں، جو علاج معالجے کا کام ہے، بڑے بڑے کتابیں دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے دیکھے تھے، اور جو نبض کا علم تھا
اس پر بہت بڑے بڑے کی تھے، لیکن پریکٹیکل طور پر عملی شکل میں تو وہ چیز نہیں تھا۔ اب ہم نے وہی چیزیں جو ہماری آرزو اور تمنا تھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم خود اس پر اپنے حصہ ڈال رہے ہیں اور مشاہدات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مریضوں پر جب سے علاج اور معالجہ کا سلسلہ میں نے اپنی زندگی میں شروع کیا تو مختلف مریضوں کا علاج تو کروایا تھا، ہزاروں مریضوں کا، لیکن اسی طرح ہم مطمئن نہیں تھے۔ ان تقریباً 19-20 سال سے میں طب سے وابستہ ہوں۔ اب ان 7-8 مہینوں میں ہم نے جتنی تبدیلی دیکھی ہے تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور یہ حقیقت کہ جتنے طلباء اور جتنے اطباء کرام بیٹے ہیں تو یہ ادھر جب آ رہے ہیں تو یہ دراصل میں شعوری طور پر آ رہے ہیں، جتنے حکماء بھی ادھر آ رہے ہیں یہ مشاہدات کے بنیاد پر آ رہے ہیں۔ دراصل میں یہ انصاروں نے یہی کمی محسوس کی تھی، تو میرا تو تمام پورے پاکستان کے اطباء کرام کو ایک درخواست کرتا ہوں کہ آئیے حقیقت کو جانیے، اور یہ تو کوئی لازمی امر نہیں ہے کہ اور نہ یہ کوئی قرآن کا حصہ ہے کہ بس یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دراصل میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے تو تشخیص کا جو کام ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے، تو جو بھی آئے گا انشاءاللہ تو اس حقیقت کو تسلیم کرے گا۔ اگر تعصب اور عناد سے یہ بالا تر ہو تب تو میں بھی اسی بنیاد پر آیا تھا حقیقتی طب کے دامن میں، تو میں نے تو الحمدللہ ان 7-8 مہینوں میں سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا، لیکن اس میں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو ایک تو جو بالکل نا امید مریض تھا، میڈیکل ڈاکٹروں کے تحقیق کے مطابق اور طبیبوں کے مطابق ہو تو اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مریض تھا جو میرا سانڈو ہے اور اس کا عمر تقریباً 40 سال ہے۔ آج سے 1 سال پہلے اس کو طویل عرصہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، لیکن آج سے 1 سال پہلے اچانک بلڈ پریشر تقریباً 250 سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جب بے ہوشی کی حالت پیدا ہو گئی تو ادھر اسپتال لے کے گیا تو ادھر گردوں کے ڈاکٹر نے جب چیکر کروایا اور اس کے علاوہ ہارٹ ڈاکٹر نے، تو انہوں نے پھر گردوں کے بارے میں جو رزلٹ تشخیص کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کا پورا جسم سوج گیا تھا، ہارٹ دھڑکن بہت تیز تھی، 1 منٹ میں تقریباً 150 سے لے کر 200 دفعہ تک ہارٹ دھڑکن تھی، اور ساتھ میں نہ بولنے سے بالکل قاصر تھا، نہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ کچھ پی سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ تو ہم تو اس کے بس زندگی شمار کر رہے تھے کہ اب مر جائے گا، اب مر جائے گا۔ سارے گھر والوں پورے خاندان کا بس اس کے مرنے کا انتظار تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈائلاسس تجویز کیا، تو ڈائلاسس بھی اس دوران میں شروع کیا۔ 4-5 مہینے اس نے ڈائلاسس کیا۔ پھر اس کے بعد بس میں تو ایک امید کے کرن پر تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا اور اسی طب میں دے گا۔ تو اس وقت میں نے خود کئی طبیبوں کی جو پاکستان کے نامی گرامی طبیب ہے اس کے پاس اس کو لے کے اپنے ساتھ لے کے گیا۔ اگلے تحریک کے حساب سے اس کا علاج تقریباً 3-4 مہینے سے لے کر 5 مہینے تک جاری رکھا، لیکن علامات اسی طرح ہی تھے جس طرح پہلے تھے، اور تشخیص کے لحاظ سے تو اکثریت طبیبوں نے اس کی تشخیص کی تھی غدی غزلاتی یا غزلاتی غدی۔ پھر جب میں ادھر حقیقت کو جان کر اور استاد جی کے پاس آ گیا
تو اس کو بھی اس مریض کو بھی پھر میں نے استاد جی کے پاس لایا اور اس کا قارورہ پھر ہم نے لیا، تو استاد جی نے تشخیص بھی کیا اس وقت نبض کا، اور قارورہ بھی اس کا اسی وقت 6 نمبر اور 1 نمبر کے درمیان پنسا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت اس مریض کو 6-7 مرتبہ پیشاب آتا تھا، اور بلڈ پریشر و ہارٹ بیٹ بالکل بہت زیادہ تیز تھا، نیند بالکل ختم تھا، جب لیٹتا تھا جب بھی وہ ساری رات بیٹھتا تھا، اور جب لیٹتا تھا تو سانس بند ہوتا تھا۔ پھر استاد جی سے جب ہم نے مشورہ کیا تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اس مریض سے کچھ دن بعد پھر قارورہ لے لیں۔ جب پھر ہم نے اس سے دوبارہ قارورہ لیا تو قارورہ اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا، اور زیادہ تر تو قارورہ اعصابی غضلاتی تھا، لیکن قارورے میں اعصابی غدی کا مضبوط ہاتھ تھا۔ تو اس وقت تو استاد جی نے فرمایا کہ اب وہ اللہ کا نام لے کر اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو استاد جی نے تجویز کیا مقوی معدہ کبدی غضلاتی غدی نسخہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے ساتھ تریاق معدہ و امعاء غدی غضلاتی صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، فارماکوپیا کا حصہ ہے، اور ساتھ میں اکسیر نمبر 4۔ بس یہی دوا ہم نے جاری رکھا، تقریباً 2-3 مہینے وہی دوا استعمال کرتا رہا پرہیز کے ساتھ۔ تو آہستہ آہستہ جو علامات تھے تو وہ کم ہوتے رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ پھر ہم نے اسی دوران پھر بھی قارورہ دیکھا تو پھر استاد جی نے منع فرمایا کہ بار بار قارورہ چیک نہ کرو، بس پہلے قارورے کے حساب سے ہم اس کا علاج جاری رکھیں گے۔ تو پھر 2-3 مہینے بعد جب میں نے پھر قارورہ لیا تو قارورہ پھر پکا اعصابی غضلاتی بن گیا تھا، جو اعصابی غدی اثر تھا تو وہ بالکل ختم ہوا تھا۔ پھر جب میں نے استاد جی کی طرف رجوع کیا اور استاد جی سے کہا تو استاد جی نے فرمایا کہ اب ایسا کر دو کہ اس مریض کو صرف غدی غضلاتی تریاق معدہ کھلانا شروع کر دو اور سب ادویات بند۔ تو ابھی پھر اس کے بعد ہم نے بس تریاق معدہ و امعاء پر اکتفا کیا، اور وہی تریاق معدہ و امعاء ابھی بھی استعمال کر رہا ہے۔ وہ ابھی وہ جمعرات کے دنوں وہ اسپتال گیا تھا، پہلے تو ہر جمعرات کو وہ ڈائلاسس کروا رہا تھا، پھر ہم نے اس کو استاد جی کے کہنے کے مطابق اس کو روکا اور اس کو بتایا کہ جب تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو ڈائلاسس کرواؤ، اور اگر تکلیف نہیں ہے تو پھر ڈائلاسس نہ کروانا۔ تو اب مہینے میں 1 بار یا 40 دن 35 دن بعد ڈائلاسس کرواتا تھا۔ تو ابھی اس دفعہ اس مہینے میں اسپتال آیا تھا، تو اسپتال میں اس کا جو ٹیسٹ میڈیکل رپورٹ ہوتے تو ہر مہینے اس کا رپورٹ آتا ہے۔ تو ابھی اس جمعرات کو میڈیکل رپورٹ کے مطابق پہلے تو کریٹانین کا لیول جو علاج کروانے سے پہلے تھا تو وہ 10 11 12 چل رہا تھا، اور ساتھ میں ایچ بی لیول 4 اور 5 سے نہیں بڑھتا تھا، جو خون کا لیول ہے، اور بلڈ پریشر ہر وقت اسی طرح تھا۔ تو ابھی خون کا لیول بھی بڑھ گیا ہے اور کریٹانین کا لیول 2.7 کو آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ آپ کے لیے اور تمام اطباء کے لیے جو طب سے وابستہ ہے، ضروری نہیں کہ قانون مقررہ اعضاء سے یا حقیقت طب سے وابستہ ہو، ہر طبیب کے لیے یہ فخریہ بات ہے۔ اور ڈاکٹروں نے اس کو مبارکباد دی ہسپتال میں کہ آپ تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور اب دل کی دھڑکن کا جو مسئلہ تھا یا جو بلڈ پریشر یا سانس بند ہونا، تو تمام علامتیں ٹھیک ہے۔ جسم میں جو سوجن بن گیا تھا تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہر روز اپنے دکان پہ جاتا ہے، نارمل بندوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا ہے، روٹی عام بندوں سے زیادہ کھا سکتا ہے، اور بول اور پاخانہ سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ
بیماری کے دوران اس کے داڑھی کے اور سر کے بال بہت سفید اور زرد ہو گئے تھے۔ تو اسی علاج کے دوران ہم نے نہ کوئی مالش نہ روغن دیا ہے، نہ بالوں کے لیے کوئی خاص نسخہ دیا ہے، بس وہی دوا استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کے اڑوس پڑوس اور رشتہ دار اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ٹھیک ہو رہے ہو، تو اب بالوں پر رنگ لگوانا بھی شروع کر دیا ہے آپ نے، تو اس کے بال بھی سیاہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور میں خود بھی اس کے بارے میں بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان بہت شریف بندہ ہے۔ تو آپ بھی مزید دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حقیقت طب کے ذریعے اور قانون مقررہ اعضاء کے ذریعے اسی مریض کو 100% شفایا فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ میری بھتیجی ہے اور جس کی عمر ہے تقریباً 8واں سال شروع ہے، تو اس کا علاج ہم تو بہت بڑے بڑے جو چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے تو اس سے کروایا تھا، تو بچپن سے ہی وہ پیشاب کروا رہی تھی اور بالکل رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ کھیل کود بچوں کے اور بچیوں کے ساتھ کھیل کود بھی کر رہی تو بس خود بہت پیشاب نکلتا تھا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بستر پر بھی ہر وقت پیشاب رک رک کر آتا تھا۔ تو اس کی بچی کا جو تشخیص ہوا تھا اس وقت تو استاد جی نے فرمایا اس بچی کا جو قارورہ ہم لیتے تھے تو قارورہ بالکل نہ ہونے، تقریباً 1 cc یا 2 cc نکلتا تھا، مطلب قارورہ سیمپل لینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ لیکن استاد جی سے جب میں نے رابطہ کیا تو استاد جی نے فرمایا کہ قارورہ جس طرح بھی ہے لیکن دراصل میں یہ مرض ہے غدی غضلاتی۔ تو اس وقت ہم جب اس بچی کا علاج شروع کروا تو اس سے پہلے ہم نے اس بچی کے لیے لاکھوں روپے لگائے تھے، ادھر پشاور میں ڈبگری گارڈن میں اور ادھر کمپلیکس جو کڈنی سینٹر ہے اس سے بھی علاج کروایا تھا، بہت بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے تھے، ایک ایکسرے 10 اور 15 ہزار روپے پر ہم نے کیا تھا۔ تو اس وقت ڈاکٹروں نے رپورٹ کے مطابق جو سیمچ ہسپتال نے بھی ہم نے بہت بڑے بڑے ایکسرے کروائے تو ڈاکٹروں نے فرمایا کہ اس بچی کا جو بایا گردہ ہے وہ 93% مردہ ہو چکا ہے، اور جو بایا گردہ ہے وہ 7% خراب ہے، 93% درست ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا اسی ایکس رے رپورٹ کے مطابق کہ گردے سے جو ٹیوب آیا ہے مثانے کی طرف، اس کو یوریترا بولتے ہیں، تو یہ یوریترا جو ہے یہ بالکل اپنے سائز سے کم ہے، یعنی پینسل کے اندر جو نلکی ہے تو اسی نلکی کے برابر ہے، اور یہ اسی وہ جو بال پن ہے تو بال پن کے جو نلکی ہے اس کے برابر ہونا چاہیے جو باہر والی ہے۔ تو اس کا جو پیشاب آتا ہے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا، وہ ادھر مثانہ بر رہتا ہے ہر وقت، تو یہ پیشاب پھر دوبارہ گردوں کی طرف جاتا ہے، تو اسی پیشاب نے اس کے گردے خراب کیے ہیں اور اس ادھر تحفن پیدا ہوا ہے اور زخمیں بن گئی ہے۔ تو میں بھی پریشان تھا، سارے گھر والے بہت پریشان تھے کہ کیا کریں گے اس بچی کے لیے۔ تو پھر میں نے استاد جی کی طرف رجوع کیا، اللہ کا نام لے کر استاد جی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ہم نے اس بچی کا علاج بھی خود اور اساتذہ کرام کے مشورے کے مطابق اگلے تحریک کے حساب سے چلایا تھا، لیکن فرق نہیں ہو رہا تھا 2-3 مہینے۔ پھر جب استاد جی سے کی طرف رجوع کیا تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ اعصابی غضلاتی ملین پر اکتفا کریں، بس ہم طبیبوں کو تو یہ اعصابی غضلاتی ملین یا اور کوئی ملینات اور شدید، یہ تو بالکل ہم دراصل میں دوائی نہیں سمجھتے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، کام ہے دراصل میں تشخیص کا۔ تو استاد جی نے جو بتایا تو میں خود بھی اس پر میرا اسی طرح اطمینان نہیں تھا کہ یہ تو معمولی سی دوا ہے، مرض بہت بڑا ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ یہی دوا دے دو اور کسی قسم کی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچی کے اس کے علاوہ طویل عرصے سے قبض بھی تھا، اور اس کے لیے وہ لیگزوبیرون کے نام پر جو میڈیکل ادویات ہے وہ بھی استعمال کرواتا تھا، لیکن کچھ فرق نہیں ہو رہا تھا۔ تو الحمدللہ اب وہ میری بھتیجی جو ہے تو اس کا ہم نے بڑا ایکس رے کروایا ہے گردوں کا،
تو ڈاکٹر نے بتایا، مجھے مبارکباد دی کہ یار پہلے تو ایکس رے کروانے سے پہلے اس نے بتایا کہ جو مسئلہ بن گیا ہے وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن دعا کرو کہ مزید مسئلہ نہیں بڑھے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ اللہ کا نام لے کر بس ایکس رے کرواؤ، رپورٹ کے مطابق پھر ہم فیصلہ کریں گے، لیکن مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ جس طرح ظاہری طور پر تبدیلی آئی ہے، اس کا وہ احساس پیدا ہوا پیشاب کرنے کا، خود باتھ روم جا سکتی ہے، پیشاب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پیشاب کروانے کے بعد اس سے بہت تحفظ محسوس ہو رہا تھا، تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس کا وزن بھی بہت کم تھا، تقریباً 14-15 کلو تھا، اب وہ 17 کلو سے بڑھ گیا ہے، موٹی شوٹی بن گئی ہے الحمدللہ۔ کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کا جو مسئلہ ہے وہ تو دن کے وقت کھیل کود کے دوران جو کرتا تھا تو وہ تو ٹھیک ہے 100%، اور اس کے علاوہ وہ جو بول پل فراش کا مسئلہ بستر پر پیشاب کرنا تو وہ بھی اب کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، یہ میں پہریہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہم اللہ تعالی ہم بس بڑی باتوں سے بچائے، لیکن میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں تمام اطباء کرام سے کہ آؤ ادھر تجربے کے بنیاد پر آؤ، مشاہدے کے بنیاد پر آؤ، پہلے تو چیک کر لو، اگر آپ کو کوئی حقیقت مل گیا تو قبول کر لو، اگر حقیقت آپ کو نہیں مل گیا تو آپ کے ساتھ تو کسی کا زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو ادھر زبردستی سے آپ کو کہے گا کہ اس طریقے پر علاج کرواؤ۔ تو ہم تو ایسے بھی علاج کرواتے ہیں، پیسے بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو کیا کم بات ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور مریض جو میرے گھر کا مریض اور میرا بڑا بھائی ہے، اور وہ جب سعودی عرب سے آیا تو وہ ٹینشن میں بہت پریشان تھا، اور آج اس وقت سے پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ تھا، تو ہیپاٹائٹس کے لیے اس نے گولیاں بھی کھائی تھی، اور ایک قسم کی ٹیبلٹ ملتے ہیں سوال ڈی کے نام پر، وہ 28 گولیاں 38,300 روپے پر ملتی ہے، تو وہ کورس بھی کروایا تھا اس نے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو 24 انجیکشن ہے تو وہ بھی ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا، تو وہ بھی 2 کورس کری تھی تو اس نے۔ تو اس کے وقت وہ تو سعودی عرب میں تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، جب سعودی عرب سے آیا تو وہ ہر وقت پریشان محسوس ہو رہا تھا، تو پھر اسی دوران اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا، اور یہ خون تقریباً 1 مہینے سے جاری تھا، لیکن وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اس کو بہت ضعیف محسوس کیا، تو میں نے اس سے پوچھا، تو میرے اور بھائی نے مجھے بتایا کہ یار بھائی جان کو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو خود بلایا اور اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ یہی مسئلہ ہے، اور جگر کے مقام پر درد تھا، اور جگر یہ گیند نہیں ہے، گیند کی طرح وہ جگر اوپر کی طرف ابھر آیا تھا۔ تو پھر میں نے، اور اس دوران اس کا بلڈ پریشر 250 سے کم کبھی نہیں آتا تھا، اس کے علاوہ شوگر لیول تھا 400 420 380 450 500 تک چل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے اس سے قارورہ لیا، اور پھر استاد جی سے رابطہ کیا، تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اس وقت اس کا قارورہ تھا شدید غضلاتی غدی، تو استاد جی نے فرمایا کہ اس مریض کے لیے شورۂ کبدی اور 6 تریاق پر اکتفا کرو، لیکن اس کا قارورہ جو تھا وہ بہت زیادہ گہری ہوئی تھی، تو استاد جی نے بتایا کہ اس ادویات کے ساتھ چند دن کے لیے اکسیر ورم بھی لگا دو۔ تو میں نے تقریباً 2-3 ہفتے اس پر تھوڑا تھوڑا اکسیر ورم بھی اس کو کھلایا، اور وہی علاج جاری رکھا۔ 6 نمبر پھر اکسیر ورم نکال کر صرف 6 نمبر تریاق اور 6 نمبر شورۂ کبدی وہ جاری تھا۔ الحمدللہ وہ میرا بھائی کا جو تمام معاملات ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، وہ اپنا کام کاج سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ اب دوسرے لوگوں کو دلیل کے طور پر بتاتا ہے کہ یہ دوا جو ہے وہ شورۂ کبدی، وہ تو جانتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایسا کہہ رہا ہے کہ جس مریض کا خواہ کینسر کے زخم ہو، شوگر کے زخم ہو، جتنے بھی زخم ہو، تو یہ تمام زخموں کے لیے تریاق ہے۔
کیونکہ اس نے بتایا کہ میرے مسوڑوں سے بہت زیادہ خون آتا تھا ہر صبح. میں معمولی بھی جب وہ زبان سے بھی مسوڑوں کو معمولی دباتا تو خون نکلتا تھا, تو وہی تمام خون جس جگہ سے بھی آتے تو الحمدللہ وہ کنٹرول ہے. جگر کا مقام جو ہے وہ بالکل اپنے نارمل سائز پر ہے, اور جو گین کی طرف ابھر گیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. پاخانہ بالکل کھل کر آتا ہے اور قارورہ تبدیل ہوا ہے. اب جو چاہتا ہے بس اپنا کام کاج نارمل طریقے سے کرتا ہے. بہرحال میں نے بات لمبی کر دی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ تو سب یہی چاہتے ہیں نا کہ طب کا نام روشن ہو, کیونکہ زندگی تو پانی ہے. ہم طب سے وابستہ, یہ ایک امانت ہے. جس دلیری کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ استاد جی ہمیں سکھا رہا ہے, اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار ہم کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے پھیلانا ہے. بس یہی ہمارے لیے ایک کامیابی کا راز ہے. بس اسی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.